اور 12 لوگوں کے سر پورے کوفہ کے گورنر پر لٹکا دیا۔ گورنر محل پر 12 لاشیں لٹکی ہوئی تھی اور ان چہروں کو دکھا کر کے پورے کوفہ والوں نے ڈر بٹھا دیا اور کہا خبردار اگر کوئی مسلم کے پیچھے نظر آیا اس کا یہی حشر ہوگا جو ان 12 کے ساتھ ہوا ہے۔ ابن زیاد مکاری کا حربہ تیار کیا، مکاری کا چوغا پہن کر کے حجاز کے راستے سے، جو راستہ مدینے اور مکہ سے آتا تھا کوفہ کی طرف، اس راستے سے آیا تاکہ پورے کوفہ والوں کو یہ پتا چل جائے کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں، سید الشہداء امام علی مقام آ رہے ہیں۔ سر پر نقاب ڈالے ہوئے ابن زیاد ایک رات کوفہ کی سرحدوں میں داخل ہوا، پورے کوفہ میں اعلان ہو گیا ارے فاطمہ کا لاڈلا آ گیا ہے، حیدر کرار کا نور نظر آ گیا ہے، رسول اللہ کا شہزادہ آ گیا ہے۔ سارے لوگ جس انتظار میں کھڑے تھے اسی اثنا میں ابن زیاد داخل ہوا کوفہ کی گورنر کی سرزمین پر۔ جیسے ہی تخت کے اندر داخل ہوا، محل گورنر میں اندر آیا، نعمان بن بشیر کو اتار دیا اور یزید کا خط پڑھ کر کے سنایا آپ کو گورنری سے معزول کیا جاتا ہے، اب یہ تخت میرا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کچھ چوں چرا نہ کہا اور تخت چھوڑ کر ابن زیاد کو دے دیا۔ اب ابن زیاد کے آنے کی خبر پورے کوفہ میں گرم ہو گئی، اس لیے کہ کوفہ والے جانتے تھے ابن زیاد بڑا مکار انسان ہے، اس کو ایک طوائف سے پیدا انسان سارے لوگ تسلیم کرتے تھے اور سارے لوگوں میں چھوٹا انسان تھا اور ظلم میں انتہا کر جاتا تھا۔ کوفہ والوں کو جیسی خبر ملی کہ یزید نے اپنا گورنر ابن زیاد کو بنا بھیجا ہے تو بیچارے جو سہمے ہوئے تھے وہ بزدل لوگ تھے، ڈرپوک قسم کے تھے، کچھ تو دبکے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ اس ابن زیاد نے سب سے پہلا کام کیا کیا، امام مسلم بن عقیل کے خلاف کام کرنے کے لیے پورے کوفہ سے 12 لوگوں کو بلایا، جو بڑے بڑے رئیس تھے، جو بڑے بڑے اہل بیت کی عزت کرنے والے تھے، ان 12 لوگوں کو راتوں رات گھر سے اٹھایا اور گورنر محل میں بٹھا کر کے سمجھایا کہ تم مسلم کو واپس کر دو، اس کی خلافت کو ختم کر دو۔ ان 12 لوگوں نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم نے اہل بیت کو بڑی عزت کے ساتھ بلایا ہے، رسول اللہ کے شہزادے آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ ناانصافی نہ کریں گے۔ ابن زیاد نے ان کی اس جلال والے باتوں کو سننے کے بعد تلوار اٹھائی، ایک ایک کو قتل کرتا چلا گیا، 12 لاشیں بچھایا اور 12 لوگوں کے سر پورے کوفہ کے گورنر پر لٹکا دیا۔ گورنر محل پر 12 لاشیں لٹکی ہوئی تھی اور ان چہروں کو دکھا کر کے پورے کوفہ والوں نے ڈر بٹھا دیا اور کہا خبردار اگر کوئی مسلم کے پیچھے نظر آیا اس کا یہی حشر ہوگا جو ان 12 کے ساتھ ہوا ہے، اگر کوئی یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کرے گا اس کا یہی حال کیا جائے گا جو ان 12 کا کیا گیا ہے۔ اتنا اعلان ہونا تھا، ارے وہ 60,000 کا مجمع ایک آن میں پھر گیا، سب کے دروازے بند ہو گئے، امام مسلم بن عقیل کو تنے تنہا کوفہ میں چھوڑ دیا گیا۔ اب ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے امام مسلم بن عقیل کوفہ کی جامع مسجد میں آئے ہیں، نماز پڑھا کر کے سلام پھیر کر کے دیکھا پوری صفوں میں صرف آج کے 2 ننھے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ ستم کا ماحول رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا، اس لیے کہ ایسی دغا بازی کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ امام مسلم کو ایک آن میں سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پورے کے پورے لوگوں کے گھر بند ہو گئے۔ آج امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ صبح کے وقت جب نکلتے ہیں کوئی گھر کھلا نہیں ہے، کسی گھر کے اندر آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں، گھر والے ڈر کے مارے بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں امام مسلم آپ کوئی دوسرا گھر دیکھ لیجئے، اس لیے کہ ابن زیاد ہماری گردن اڑا دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک جب پہلی رات میں آپ نے 60,000 کو دیکھا تھا اور پورے مجمع کو بیعت کرتے دیکھا تھا، اسی وقت فوراً خط لکھ کر کے بھیج دیا امام حسین کے نام پر اور یہ عرض کیا تھا اے امام علی مقام، ماحول بہت اچھا ہے، ماحول بہت سازگار ہے، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ یہ خط لکھا، اس کے دوسرے دن یہ حالت ہو گئی، اس کے دوسرے دن کوفہ کی حالت بدل گئی، ابن زیاد نے پکڑ کر کے مارنا شروع
شروع کیا. اب دوسرے دن صبح یہ اعلان ہوتا ہے امام مسلم کو جو بھی آدمی پناہ دے گا اسے بھی مار دیا جائے گا. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ دو شہزادوں کے ساتھ ادھر ادھر گھوم رہے تھے. ایک قصاب کی دکان کھلی دیکھی, گوشت بیچ رہا تھا. آپ بھوک کے مارے اس سے کہتے ہیں کوئی گوشت تو کھانے دے دے. اللہ اکبر. اس قصاب نے کچھ چھیچڑے اٹھائے اور آپ کے منہ پر پھینک دیا اور کہا اب آپ کے لیے یہاں کوئی دروازہ نہیں ہے, بہتر یہ ہوگا کہ مدینہ واپس چلے جاؤ, یا بہتر یہ ہوگا یزید کی بیعت قبول کر لو. یہ وہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے خطوں پر خط لکھ کر کے وعدوں پر وعدہ کر کے بلایا تھا. اب امام مسلم کو تنہا چھوڑ دیا. اب پورے گھر بند ہو گئے. اس پورے آب و تاب کے ماحول میں ویرانے میں امام مسلم کو کوئی چھت نہیں ہے, کوئی صاحبان نہیں ہے, کوئی کھلانے والا میزبان نہیں ہے. اسی اسنا میں امام سیدنا ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جانساران اہل بیت میں سے تھے, رسول اللہ کے گھرانے کے عاشق تھے. ان کے گھر میں امام مسلم پناہ لیے ہوئے تھے. لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے ابن زیاد نے بھیج دیا امام مسلم دیکھو کس کے گھر میں ہے. ایک اہل بیت سے محبت کرنے کے بہانے منافق آتا ہے, ہانی بن عروہ سے کہتا ہے میں امام مسلم کو ڈھونڈ رہا ہوں, وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا خبر کہ وہ کہاں ہے. کہا نہیں, میں اہل بیت کو چاہنے والا ہوں, کچھ نذرانہ انہیں دینا چاہتا ہوں. ہانی بن عروہ نے سوچا کہ شاید اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے, تحفہ دے گا, نذرانہ دے گا. اس کے کان میں کہا کسی سے کہنا مت میرے گھر میں امام مسلم چھپے ہوئے ہیں. وہ جلدی سے اندر گیا اور تھوڑے سے پیسے رکھا اور واپس دوڑتے ہوئے گورنر محل میں آیا اور ابن زیاد کو خبر کر دی کہ امام مسلم ہانی بن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. ہانی بن عروہ کو شام سے پہلے ابن زیاد نے بلایا اور کہا اے ہانی, کیا تم نے گورنر محل کا فرمان نہیں سنا, ہمارا آرڈر نہیں سنا کہ جس نے بھی امام مسلم کو پناہ دی اسے قتل کیا جائے گا؟ ہانی بن عروہ نے کہا اے ابن زیاد, تجھ پر لعنت ہو, کس کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے؟ تجھ پر ملامت ہو تو کس کے خطر کا آرڈر جاری کیا ہے؟ ارے یہ وہ اہل بیت اطہار ہے جن کے عزتوں کی قسم قرآن میں آئی ہے, جن کے تعظیموں کے واقع ہم نے صحابہ سے سنے. اے ابن زیاد, باز آجا اپنی فطرت سے. جب آپ کے جوش و بلبلے کی یہ باتیں سنتا ہے, ابن زیاد نے کہا اے ہانی, مسلم کو پکڑ کر کے لاؤ, میں اپنے گھر سے میرے حوالے کر دو. آپ نے کہا خبردار, میں اس وقت تک مسلم کو تمہارے حال نہیں کروں گا, تمہارے سپرد نہیں کروں گا جب تک میرے جسم میں جان باقی رہے گی, میری دھڑکنیں چلتی رہیں گی. یہ سن کر کے اس نے زیاد نے کہا تو پھر زیادہ دیر زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو گورنر محل سے اوپر سے ڈھکیل دیا. ڈھکیلنے کے بعد آپ کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور جیسی ہڈیاں ٹوٹی آپ کے سر مبارک پر ایک بڑا پتھر لے کر کے ابن زیاد نے پھینک دیا, سر کو کچل دیا. یہ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. کوفہ کی زمین میں آپ کی لاش کو گھسیٹ کر کے لایا گیا. پھر کوفہ والوں کو بتایا گیا جو بھی مسلم کو پناہ دے گا اس کا حال یہ ہوگا. کوئی دوڑتے ہوئے ہانی بن عروہ کا بچہ گھر میں آیا, کہا اے امام مسلم, حالت خراب ہو گئی, ہمارے باپ کو ابن زیاد نے مار دیا ہے, گورنر محل سے ڈھکیل کر کے ان کے سر کو پتھر سے کچل دیا ہے. امام مسلم ان کے بچے کو بوسہ دیتے ہیں اور ان کے گھر سے روانہ ہو جاتے ہیں. ابن زیاد میرے خون کا پیاسا ہے, دوپہر کی کڑی دھوپ ہے, اس عالم میں گھومتے ہوئے آپ مدینہ کا راستہ تلاش کر رہے تھے. راستے میں پیاس بہت لگی تھی, پیاس کی شدت تڑپا رہی تھی. ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے. ایک بوڑھی عورت جس کا نام طوعا بتایا گیا ہے کٹے پر بیٹھی تھی. اس سے امام مسلم نے کہا اے بڑی بی ذرا پانی مل جائے تو دے دینا. بوڑھی پہچانتی نہیں تھی. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں آل رسول ہوں, میں رسول اللہ کے شہزادوں میں سے ہوں, خاندان اہل بیت میں سے ہوں, نبوت کا خاندان ہمارے نانا جان کا ہے. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سننے کے بعد وہ بوڑھی عورت محبت اہل بیت میں سیدھا تھی, فوراً دروازہ کھول دیتی ہے, اندر گھر میں بلاتی ہے اور آپ کو آپ کے شہزادوں کو گھر میں رکھا اور نہایت ہی ٹھنڈا میٹھا پانی پیش کیا. اور ابھی پانی پیش ہی کیا تھا کہ اسی اسنا میں اس طوعا نامی عورت کا ایک بیٹا ظالم و جابر تھا, وہ امام مسلم کو ڈھونڈتا ہوا نکلا تھا. جب اسے خبر ملی کہ اسی کے گھر میں امام مسلم موجود ہیں تو وہ فوراً 12-13 لوگوں کو لے کر اپنے گھر آ گیا اور امام مسلم سے کہا وہ باہر
आ जाओ। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अब पहली मर्तबा अपनी तलवार बाहर निकाली और कहा, है कूफा वालों, तुम नहीं जानते, तुमको तलवारों के बलबूते ही इस्लाम में दाखिल किया गया था, तुम तलवारों के डर से ही कलमा पड़े थे, लेकिन याद रखो आज शेर खुदा का ये शेर जब तलवार उठाएगा तुम्हारा वजूद जिंदा नहीं रहेगा, तुम में से कोई जिंदा बाकी नहीं रहेगा। दारा के खिलाफ तन्हा आपने तलवार उठाई। उसके बाद उस औरत के बेटे ने कहा, है मुस्लिम, हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम आपके साथ सुलह करेंगे, चलो इब्ने जियाद के पास, इसलिए कि सुलह कर लेते हैं और आपके लिए भी कोई अच्छा मकाम दिया जाएगा। धोखे के साथ आपको गिरफ्तार किया गया, आपको गाड़ी में बिठाया गया। उस वक्त आपने कहा, अब धोखा मुझे हो गया है, इन दगाबाजों ने सुलह के नाम पर मुझे गिरफ्तार किया है, हाथ बांधे। उसके बाद आपके तलवारों के जौहर देख रहे थे, इसी असना में उसके बेटे ने एक तलवार मारी जिसकी वजह से इमाम मुस्लिम का होंठ कट करके गिर गया, आपके होंठों से खून जारी हुआ। आपने तवा औरत से कहा, ऐ बड़ी भी जरा आखिरी मर्तबा पानी तो दे दो, एक बार पानी पी लो, इस चिलचिलाती धूप में हर बच्चे को, हर जानवर को पानी मिल रहा है, मुझे जरा पानी की कटोरी दे दो। वो तवा औरत रोते हुए आई और कटोरी पानी की दे देती है। अपने बदबख्त बेटे से कहा, ऐ नौजवान, तुझ पर लानत हो, मैंने तुझ जैसा बेटा जना है, तू रसूलुल्लाह के खानदान वालों के साथ ऐसा कर रहा है। उस शरीर बेटे के ऊपर खूने अहले बैत सवार हो चुका था, शैतान सवार हो चुका था, वो कुछ ना सुना। अब कटोरी का जो पानी है वो मुझे हर बार याद आता है। मुसलमानों, मैं बात इतनी अर्ज करूंगा, वो कटोरी पानी की अपने मुंह के करीब ले गए, खून के कतरे टपक करके पानी में गिर गए, पानी आपने फेंक दिया। तवा नामी औरत ने दूसरा पानी भर करके दिया, ऐ मुस्लिम पी लो, धूप बहुत ज्यादा है, प्यास लगी होगी। दूसरी मर्तबा कटोरी उठाई, होंठों से कटा हुआ खून फिर से गिर गया, कतरे खून के गिरे, कटोरी आपने वापस कर दी। तीसरी मर्तबा भर करके उस औरत ने फिर दिया, संभाल करके पीना, खून अगर गिर रहा है बार बार आप फेंक दे रहे थे। तीसरी मर्तबा खून के कतरे जैसे ही टपक गए, आपने कटोरी फेंक दी और कहा, है तो पानी तुम्हें मुबारक हो, शायद अब मेरे मुकद्दस में और मेरी तकदीर में हौज़े कौसर का पानी रखा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शोहदाए करबला, शोहदाए करबला। इमाम आली मकाम कि ये चचेरे भाई सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कटोरी का पानी बार बार क्यों फेंका? आपको मसला मालूम है कि जिसमें खून के कतरे चले जाएं, खून का पीना हराम है। खून के कतरे अगर किसी में मिल जाए वो चीज हराम हो जाती है, खून नहीं पिया जा सकता। अरे यहाँ तो मौत करीब है, चिलचिलाती हुई धूप में, और मौत आमने सामने नजर आ रही है। उस वक्त तो रुखसत पर अमल किया जा सकता है, उस वक्त तो रुखसत पर अमल कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं खून आलू। लेकिन इमाम मुस्लिम ने जाते जाते उन नौजवानों को दर्श दिया, ऐ नौजवानों, पानी अहम नहीं है बल्कि ईमान की हिफाजत अहम है, ईमान पर इस्तिकामत अहम है। मैं उन नौजवानों से पूछता हूँ, तुम्हें ना किसी ने होंठ काटा है, ना गर्दन काटी है, उसके बावजूद तुम्हारे हाथों में अगर शराब की बोतल आई है तो ये लानत है उन मुसलमानों पर, लानत और तुच्छ है उनकी इस जिंदगी पर, गरीब और बलाखी जिंदगी पर। अरे इमाम आली मकाम के इस घराने को देखो, खून का कतरा मिल जाए तो पानी नहीं पिया। उसके बाद हुआ क्या? इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करके इब्ने जियाद के महल में लाया गया। जैसे ही आपको महल में पेश किया गया, मुकालमा हुआ और कहा इब्ने जियाद ने, ऐ मुस्लिम, अब भी ऑफर देता हूँ, यजीद की बैत मान लो, मुझे यहाँ का गवर्नर तस्लीम कर लो, तुम्हें घर दे दूंगा कूफा में और मस्जिद का इमाम भी बना दूंगा। आपने कहा हरगिज़ नहीं, इसी बात को लेकर के तुम मदीना छोड़ आए हैं, इसी बात को लेकर तुम मक्का छोड़ आए हैं। अब तेरे अमान की जरूरत नहीं, तेरे हिफ्ज़ अमान की हमें हाजत नहीं। इस बात के बाद उस इब्ने जियाद ने कहा, मुस्लिम, अगर यहाँ हुसैन आएंगे उनका भी बुरा हशर करूंगा, लेकिन तुम्हें भी जाते जाते इतना पैगाम दे करके जाऊंगा,
اے مسلم، جو زبان یزید کے خلاف کھلے گی میں اس زبان کو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ امام مسلم نے گورنر کے محل پر کھڑے ہو کر کے آخری خطبہ دیا، ابھی خطبہ آپ کا ختم نہ ہونے پایا تھا، پیچھے سے ابن زیاد نے آ کر کے آپ کی گردن پر تلوار چلا دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم بن عقیل کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا، سر کو ایک تھیلے میں باندھ کر کے اس نے کوفہ کے گٹر میں بہا دیا، اور وہاں سے پورے کوفہ والوں میں ڈر اور سہم پیدا ہو گیا۔ یہاں امام مسلم بن عقیل کا لاشا تڑپتا ہوا رہ گیا، لیکن آپ کو ایک حسرت رہ گئی تھی کہ میں نے حسین ابن علی کو خط لکھ دیا تھا کہ کوفہ کے حالات اچھے ہیں، کوفہ والے آپ کے جانثار ہیں، اگر حسین کو خط مل گیا اور وہ یہاں کے حالات نہیں جان سکے اور نکل پڑے تو کہیں یہ کوفی ان کا بھی برا حشر نہ کرے، ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات نہ کرے۔ یہ غم کو لے کر کے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ کے دو شہزادے بھٹکتے بھٹکتے پورے کوفہ میں گھوم رہے تھے۔